ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے ہیں سرور وہی راہ معتبر ہے، جس پر چلے ہیں سرور۔ اب میں آنے والے مقرر خاص جناب حضرت مولانا قاری فیاض احمد صاحب قاسمی مدد دل عالی کے آنے سے قبل میں آپ سے گزار ہوتا ہوں کہ حضرت امت بہت بے چین ہے، وہ ہر جگہ سکون چاہتی ہے لیکن سکون تو مل نہیں پاتا، کہیں یہاں کی در کی ٹھوکر کھاتا ہے، کہیں وہاں کی در کی ٹھوکر کھاتا ہے، اور ہر گھر میں بے چینی ہے۔ باپ پریشان ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا پریشان ہے اپنے باپ سے، پڑوس پریشان اپنے پریشان سے، اور ہر ایک اپنے بڑے پر عیب نکالتا ہے۔ بھلا بتاؤ، ہم بچے حضرات جو اپنے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ نہ کیا، ہمارے ماں نے یہ نہ کیا، اور ہم اتنے چتر ہیں، ہم اتنے چالاک ہیں، بھلا بتاؤ جو ہم اپنے والدین کو کوسا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین بربک تھے، بیوقوف ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بھلا بتاؤ وہ ہمارے آپ کے والدین اگر بیوقوف نہ ہوتے تو ہم جیسے چتر اولاد کیسے پیدا ہوتی، ہم جیسے چالاک اولاد کیسے پیدا ہوتی؟ لہذا ہمیں یہ ہے کہ انہیں اف بھی مت کہو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ بھلا بتاؤ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ مت پوچھو، کہ کون رہنے آیا ہے حشر تک زمانے میں، تم بھی جانے والے ہو، ہم بھی جانے والے ہیں۔ پہلے کے پڑوسی سب بھائی بھائی تھے اشرف، اب پڑوس والے ہی گھر جلانے والے ہیں۔ بیٹے جو اس طرح کوستے ہیں ان کے بارے میں دو اشعار ہیں کہ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر۔ جیتے جی جو اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، جیتے جی جو اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد وہ رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ یہ ہمارے والد صاحب کی نشانی ہے۔ ارے والد صاحب نے دیا ہے، ارے پیارے نوجوانوں، والد صاحب نے تمہیں سگا بھائی چھوڑا ہے، سگی ماں چھوڑی ہے، سگی بہنیں چھوڑی ہیں، پورا مکان چھوڑا ہے، تمہیں چشمے تھے پیارے۔ میرے دوست بزرگوں، دینی مجلس میں آنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے، حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت آپ امت کے نباس ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پوری فکروں کے ساتھ، پوری کڑھن کے ساتھ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کڑھن لے کر آئے تھے، اس پوری کڑھن کے ساتھ آپ کو تقریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا آپ تشریف لائیں، مجمع آپ کے لیے بیقرار ہے۔ حضرت مولانا قاری فیاض احمد صاحب دامت برکاتہم۔ حضرت کے بیان کے بعد انشاءاللہ یہیں پر بچوں کی دستار ہوگی۔ ذمہ داران حضرات سے درخواست ہے کہ جن بچوں کی، جن حفاظ کرام کی دستار ہونی ہے وہاں ان کو لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مائک والا سو رہا اسے کہہ دو آواز کو صاف کرو بیٹا, گلا پکڑ رہی ہے تمہارا مائک. بولنے والا سمجھ سکتا ہے, سننے والے نہیں سمجھ سکتے اس کو, اس عیب کو. بیماری دور کرو. میرے مولا کی تیری شان هو اللہ احد. میرے مولا کی تیری شان هو اللہ احد. دولت حسن یقیدی یہ کرم ہے تیرا, جو تیرے سامنے جھکنے کو سعادت جانے. جو تیرے سامنے جھکنے کو سعادت جانے, ایسی فرخندہ جبی دی یہ کرم ہے تیرا. دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب, میرے افکار کو ایمان کی تنویر بھی دے. میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم, میرے مولا تو اسے قوت تاثیر بھی دے. حضرات علماء کرام, اس اجلاس کے سرپرست
اور صدر باوقار ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد عمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے خلف اکبر ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد افضال صاحب دامت برکاتہم، کئی سال قبل اسی جگہ پر اسی جلسے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میری حاضری ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت مولانا عبد المالک صاحب بھوجپوری رحمت اللہ علیہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرماتے۔ اس کے بعد شاید اب حاضری ہوئی ہے حضرت مولانا افضال صاحب زید مجدہم کے حکم اور ایما پر۔ ناظم جلاد حضرت مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم نے اپنی سادہ مگر پر اثر نظامت میں جس مضمون کی طرف اس ناچیز کو متوجہ کیا ہے، وہ مضمون دلدوز بھی ہے اور کہیں میٹھا بھی ہے، کہیں کڑوا بھی ہے۔ عقل مند مریض کڑوی گولی شفا کی نیت سے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ دیوانہ مریض سہولت پسند، عافیت پسند کڑوی گولی سمجھ کر نالی کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا حال تقریباً ایسا ہی ہے۔ وہ کسی دیہاتی نے ایک مثال کہی تھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون کل سیدھی۔ سارا جسم زخمی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے۔ قرآن کا علم، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جس کی نہ کوئی قدر ہے معاذ اللہ، نہ جس کی کوئی قیمت اور اہمیت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بوریا نشینوں کو اور چٹائی پر بیٹھنے والوں کو۔ اے بیٹا خاموش بیٹا، تماشے ختم۔ جو سوکھی روکھی کھا کر اور امت کی کڑوی کسیلی سن کر اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا کے لوگ چاہے ان کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھتے ہوں، لیکن رب کائنات کی نگاہ میں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ بڑی عزت والے ہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہم سب کے آقا سیدی و مولائی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک دیہاتی ایک دکان پر دکان کی طرف چہرہ کیے ہوئے سودا خریدنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تعلق کو ظاہر فرمانے کے لیے وہ آدمی جو کالا کلوٹا ہے، جس کے جسم پر صرف لنگی ہے، جسم کے اوپری حصے پہ بنیان اور کرتا اور چادر کچھ بھی نہیں ہے، ننگی پیٹھ ہے، اللہ کے نبی پیچھے سے گئے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی آنکھوں کو بند کر لیا۔ جو حضرات گلیوں میں چلتے ہیں اور کسی سے بے تکلف دوستی ہے، وہ اس کو جانتے ہیں کہ ایسا کون کرے گا، کس کے ساتھ کرے گا، جس سے بہت بے تکلف تعلق ہوگا۔ سرکار نے کمر میں ہاتھ ڈالا اور پیچھے سے اس کی انگلیوں سے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر لیا۔
جب اس نے دیکھا کسی نے میری آنکھوں کو بند کر لیا ہے تو انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی. جب چھڑانے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے آواز دی من یشتری لہذا العبید, اس غلام کو کون خریدے گا, اس غلام کو کون خریدے گا. اب ان کو پتا چلا کہ مجھے پیچھے سے پکڑنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ تو اشرف الانبیاء, امام کائنات, محسن انسانیت, جن کے جسم کی خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو رہی ہے, اور جس کے نور نبوت کی تابانیوں نے انسانوں کے قلوب کو منور اور مجلہ کر دیا ہے, وہ سرور کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, جنہوں نے ہماری آنکھوں کو بند کر رکھا ہے. اب بجائے چھڑانے اور بھاگنے کے وہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ نبی کے جسم مبارک سے میرا جسم لگ جائے اور میرے جسم میں بھی برکتیں آ جائیں. اللہ اکبر. یہ کوشش وہ شخص کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر فرمایا من یشتری لہذا العبید, اس غلام کو کون خریدے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, حضور مجھے کون خریدے گا. نہ رنگ کے اعتبار سے میں گورا ہوں, کالا کلوٹا ہوں, نہ مجھے کوئی تہذیب اور سلیقہ آتا, میں دیہات کا رہنے والا بدو ہوں, نہ میرے اندر کوئی فن اور ہنر ہے, کارپینٹری آتی تو کوئی مجھ سے بیڈ بنانے کے لیے لے کے چلا جاتا, تخت بنانے لے کے چلا جاتا, نہ مجھے ٹیلرنگ آتی ہے, نہ درزی گیری آتی ہے, نہ بڑھائی گیری آتی. حضور میرے پاس کوئی فن اور ہنر بھی نہیں ہے, مجھے کون خریدے گا. انہوں نے اپنی حقیقت کو ظاہر کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا فرمایا, فرمایا میاں دنیا والوں کی نگاہوں میں چاہے تم جتنا حقیر ہو, لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں تم بڑی عزت والے ہو. یہ شہادت ہے جناب رسول پاک علیہ السلام کی اس شخص کے بارے میں جس کے جسم پر صحیح سالم کپڑا بھی نہیں ہے پورے جسم کو ڈھکنے کے لیے, لیکن کیا ہے, نور ایمان سے قلب روشن ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اس کے دماغ کی رگیں سرشار ہیں, وہ ہر وقت تیار ہے, اللہ کا حکم ہو اور نبی کا اشارہ ہو ہم اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. جو انسان اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہے, اور یاد رکھنا جب اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کوئی محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبوبیت کو دنیا والوں پر اتار دیتے ہیں, پھر وہ دنیا والوں کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے. اور یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ دو دولتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, قرآن کی تلاوت, قرآن کا سیکھنا, قرآن کا سکھانا, دین پر عمل کرنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ساری انسانیت, مولانا اشرف صاحب فرما رہے تھے, ہائے ہائے کوئی بیٹے سے پریشان, کوئی بھائی سے, کوئی پارٹنر سے, کوئی پڑوسی سے. بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ فقیر اب کے سامنے بیٹھا, مجھے 6 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں, 6 داماد بھی آ چکے ہیں, 3 بہویں بھی گھر میں موجود ہیں. میں ان سے ہٹ کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, نہ مجھے کسی بہو سے کوئی شکایت الحمدللہ, نہ مجھے کسی داماد سے, نہ داماد کی ماں سے, نہ سمدھی سے, نہ سمدن سے, نہ داماد سے, نہ بہووں سے مجھے کوئی شکایت. الحمدللہ میرے اشاروں پر میری بہویں کام کرتی ہیں. مدرسے میں پڑھانے کے باوجود بجلی کی طرح گھر کا کام کرتی ہے, جو کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں نوکرانیاں نہیں ملتی کام کرنے والی, سارا کام بہووں بیٹیوں ہی کو کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے صبح سب کو اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنا ہے, چائے بعد میں بنے گی, پہلے قرآن کی تلاوت کرنا ہے, تسبیحات مکمل کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے وہ سکون عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی کا چین عطا فرمایا ہے جو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن. ایمان کی حالت میں جو اچھا عمل کرے گا, ایمان شرط ہے,
اس لیے کہ اچھے کام بعض برادران وطن بھی کرتے ہیں، ان کا صلہ دنیا میں مل جائے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی قدم چومیں، ایمان شرط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی پاکیزہ زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال ہیں، نام سنا ہے نا آپ حضرات نے؟ اس مجمع میں کسی نہ کسی کے نام انشاءاللہ بلال ضرور ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے ہیں نا، کالے کلوٹے ہیں، ایک کافر کے غلام تھے، صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کرایا، اور کافر کی غلامی سے آزاد ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمیش کی غلامی اختیار کر لی۔ ایک دن حضور نے جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ میرے ساتھ ساتھ اور کسی تیسرے کی چلنے کی آہٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ جنت میں ہم ہیں اور تم ہو، یہ تیسرے آدمی کے چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا عاشق اور آپ کا فدائی اور آپ کا غلام بلال ہے، یہ مدینے کی سرزمین پر چلتا ہے، لیکن اس کے چلنے کی آہٹ آپ کو جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے، تم جنت میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بلال وہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ قوت اور یہ رفعت بلندی عطا فرمائی؟ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ سن لو، بہت آسان ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ نہیں بیٹا اس سے کہہ دو ذرا ساؤنڈ کم کرے، تھوڑا ساؤنڈ کم کرو، سامنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے جاگنے کی حالت میں اٹھ کر فوراً وضو کرتا ہوں اور اللہ جتنی توفیق دیتے ہیں اتنی رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بلال تیرا یہ وہی عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ سرفرازی عطا فرمائی کہ چلتے ہو مدینے کی سنگلاخ زمین پر اور تمہارے چلنے کی آہٹ جنت پہ سنائی دے رہی ہے۔ یہ حضرت بلال، میں عزت کی بات بتا رہا ہوں، عزت کی بات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت بلال کے جانے سے پہلے مکے کے بڑے بڑے چودھری اپنے اپنے قبیلوں کے سردار آئے، خادم سے کہا جو دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جاؤ امیر المؤمنین سے بادشاہ وقت سے اجازت لے لو کہ مکے کے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں آئے۔ حضرت عمر نے ان چودھریوں کو معلوم کیا جواب دیا؟ فرمایا ان سے کہہ دو باہر چبوترے پہ بیٹھے، میں امت کا ضروری کام کر رہا ہوں، جب اس کام سے فارغ ہو جاؤں گا تو ان کو بلا لوں گا۔ وہ لوگ باہر بیٹھ گئے انتظار میں، ابھی وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، پہلے آئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور خادم سے کہا امیر المومنین سے کہہ دو کہ بلال آیا ہے، نبی کا غلام، وہ آپ سے باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ خادم نے جا کے حضرت عمر سے کہا کہ بلال آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کی طرف سے اتنا اشارہ بھی بہت کافی تھا، آپ فرما دیتے ٹھیک جلدی بلا لو، 2 منٹ کی گفتگو کر کے جو کہنا چاہیں وہ کہہ کے چلے جائیں، میں ضروری کام کر رہا ہوں۔ لیکن یہ حضرت عمر نے نہیں کیا۔ حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے، اور جانتے ہو حضرت عمر کون ہیں؟ اگر وہ مدینہ منورہ میں انگڑائی لے لیتے تھے تو قسم رب کائنات کی قیصر و کسریٰ کے پیجامے خراب ہو جاتے تھے۔
یہ روب و جلال اللہ نے عطا فرمایا تھا، یہ سطوت و جبروت خدا نے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ امیر المومنین اپنے جگہ سے اٹھا، تخت سے اترا، اور اتنی تیزی کے ساتھ حضرت بلال کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف دوڑا کہ آپ کی چادر زمین سے گھسٹ رہی تھی، اور گئے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، اور یہ نہیں فرمایا بلال آئے، فرمایا جاء سیدنا بلال، جاء سیدنا بلال، بلال نہیں میرا سردار آیا ہے، بلال نہیں میرا سردار آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو لے کر آئے، اپنی مسند پہ بٹھایا، حضرت عمر برابر بیٹھے اور پوچھا حضرت کیا حکم ہے، کیسے تشریف لائے، حکم فرمائیے، خادم عمل کے لیے تیار ہے۔ حضرت بلال نے اپنا جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو کی اور چلے گئے۔ یہ جو باہر چودھری لوگ بیٹھے تھے، مکے کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، ان میں آپس میں کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک نے کہا دیکھا اتنی بڑی بے عزتی، اتنی بڑی بے عزتی، ہم لوگ پہلے آئے، اپنے قبیلوں کے سردار اور چودھری، یہ حبشے کا کالا کلوٹا غلام، یہ آیا، ہم سے کہا گیا باہر بیٹھ کر انتظار کرو، اور اس کا اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام کہ ہاتھ پکڑ کر جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال سر پہ بٹھا کر لے کر گئے۔ امیر المومنین، اس سے بڑی ہماری کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ جب ان سرداروں میں سے کسی نے یہ بات کہی تو سیدنا حضرت امیر معاویہ اور سیدنا ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا اسکت، خاموش بیٹھو میاں، کیا بک بک کر رہے ہو، کیا بک بک کر رہے ہو، خاموش بیٹھو۔ سنو، کل جب اللہ کے نبی نے مکے میں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی اور فرمایا اے لوگو قرآن کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَإِذَا قُلِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم نے کیا کیا تھا؟ تالیاں بجائی تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور بچاؤ، تالیاں پیٹو، ہنگامے کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، کفر کی آواز بلند ہو جائے، بھاری پڑ جائے۔ اس وقت تم پیچھے تھے، نبی کی آواز پر لبیک کہنے میں بلال آگے تھا، آج بلال آگے رہے گا، تم کو پیچھے رہنا پڑے گا۔ کل نبی کی پکار پر بلال نے لبیک پہلے کہی تھی، بلال کل آگے تھا، بلال آج بھی آگے رہے گا۔ ہم کل بفرے ہوئے اونٹ کی طرح جنگلوں کی طرف نبی کی آواز پر بھاگ رہے تھے، ہم کو آج بھی پیچھے رہنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا ایک ہمارے اور آپ کے سامنے نمونہ پیش کر دیا۔ اللہ کے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی آواز لگائی جا رہی ہے، قاسم نانوتوی آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے حجت الاسلام بنایا، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی آگے بڑھے، اللہ نے شیخ الہند کا خطاب دلایا، ابو الکلام آزاد آگے بڑھے، امام الہند کا لقب ملا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی آگے بڑھے، شیخ الاسلام کا لقب دلایا گیا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے حکیم الاسلام کا خطاب دیا، حضرت تھانوی آگے بڑھے، اللہ نے حکیم الامت کا لقب ان کو دلایا، اور اس زمانے میں حضرت قاری سید صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، قاری صدیق صاحب ہو سکتا ملاقات بھی کی ہو، اور ان کی بزرگی کا چرچا ضرور آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، تمل ناڈ میں میلو شارم میں ختم بخاری شریف کے جلسے میں حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ نے، میں حاضر تھا اس مجلس کے اندر، حضرت نے فرمایا تھا مولانا صدیق صاحب جیسا آدمی صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے، جس نے 55 سال بخاری شریف پڑھائی، شیخ یونس رحمت اللہ علیہ، وہ قاری صدیق صاحب، اللہ اکبر، آپ ان کا گھر دیکھتے ہیں، اللہ اللہ، جھوپڑی، کھپریل کا گھر، کھپریل کا گھر، اور عزت کا حال کیا؟ عزت کا حال کیا؟
بنگلور تشریف لے گئے. 25 گاڑیاں شو روم کی نئی نکلی ہوئی، نوجوان قطار میں لیے کھڑے ہیں. حضرت مولانا افضال صاحب دامت برکاتہم فرما کر گئے، ہر ایک نوجوان کی خواہش حضرت میری گاڑی میں 2 منٹ بیٹھ جائیے تاکہ میری گاڑی میں برکت آ جائے، میری گاڑی میں 2 منٹ بیٹھ جائیے تاکہ میری گاڑی میں برکت آ جائے. کانپور بہت دور نہیں ہے، اگر حضرت کانپور اسٹیشن پہ پہنچ جاتے تو کانپور کا ہزاروں کا مجمع اسٹیشن پہ پہنچ جاتا، صرف مصافحہ کرنے کے لیے، صرف مصافحہ کرنے کے لیے. یہ عزت، یہ عظمت کھال اور بال کی نہیں تھی، یہ وہ قرآن حضرت قاری جواد الحق صاحب نے حضرت قاری صدیق صاحب کا جو حلیہ میرے سامنے بیان کیا. فرمایا حضرت نے جب مدرسہ قائم کیا، اللہ قاری ضیاء الاسلام کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، یہ بندہ محنت کر رہا ہے، اللہ اس کی محنت کو قبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا قاری صدیق صاحب نے جب مدرسہ ہتھورا میں قائم کیا تو کھانے کے لیے تو روزی چاہیے نا، کچھ محنت چاہیے. کپڑے کی گٹھری کندھے پہ لاد کر روزانہ 60-65 کلومیٹر کی پھیری کرتے تھے. یہ 60-65 کلومیٹر، اور اس 60-65 کلومیٹر کی پھیری میں روزانہ وہ ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، روزانہ ایک قرآن پاک. میں نے ان کے شاگردوں کو دیکھا، ابھی میں نے جس کا ذکر قاری جواد الحق صاحب، میں بنگلور سے قرآن پاک کی تراویح ختم کر کے آ رہے تھے. میں درمیان میں ایک اسٹیشن انندپور سے بیٹھا، آندھرا پردیش میں. تقریباً رات کے 2 بجے میں سو گیا. تہجد کے بعد آنکھ کھلی، دیکھا میں نے کوئی قرآن پاک اپنے شاگردوں کو سنا رہا ہے. قاری جواد صاحب قرآن سنا رہے ہیں. دوسرے دن عصر کے وقت قرآن پاک ختم کر دیا انہوں نے سنا کر کے. جب قرآن پاک کے ختم کا وقت آیا، میں بیٹھا، میں نے کہا قاری صاحب چند سورتیں چھوڑ دیجئے، افطار کے وقت انشاءاللہ ختم کیجئے گا. ہم سب مسافر ہیں، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. روزے دار ہیں، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اور آپ قرآن پاک ختم کریں گے تو ختم قرآن پر اللہ دعا قبول کرتا ہے. 3 قبولیت کی حالتیں جمع ہو جائیں گی، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. قاری صاحب نے مغرب کے وقت قرآن پاک ختم کیا اور بتایا، میری بڑی مجھ سے محبت کرتے کہ لگے مولانا فیاض صاحب، میں جھانسی سے بیٹھتا ہوں بنگلور آنے کے لیے تو ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں، اور بنگلور سے جھانسی اترتا ہوں تو ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں. قرآن پاک سینے سے لگایا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزتیں عطا فرمائیں، وہ عزتیں عطا فرمائیں. میں آپ کو بتاؤں، جو کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، 1-2 باتیں مجھے ان سے بھی کہنی، ان کے والدین سے بھی کہنی ہے. سوال یہ ہوتا ہے، آپ حضرات کے دلوں میں بھی سوال آتا ہوگا کہ ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن بنا، ہم نے اس کو حافظ قرآن بنایا تو اس کو ملے گا کیا؟ یہی سوال ہے نا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچے نے اگر نماز پڑھا تو اس کو ملے گا کیا؟ روزہ رکھا تو اس کو ملے گا کیا؟ آپ نے 4 لاکھ 5 لاکھ اور اگر آپ کسی ٹورسٹ سے جا رہے ہیں تو 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کیا، آپ کو ملا کیا؟ 8 لاکھ تو آپ نے برباد کر دیے. اگر آپ کا سوال حافظ قرآن پر یہ ہے تو میرا سوال آپ کی ساری عبادتوں پر یہ ہے. جواب اس کا یہ ہے، آپ کہیں گے میں نے حج اللہ کے لیے کیا ہے اس لیے میرا پیسہ ضائع نہیں ہوا، میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا اس لیے میرا وقت ضائع نہیں ہوا، میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی اس لیے میری عمر ضائع نہیں ہوئی، اور میں نے قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی اس لیے میرا بکرا اور بکرے کا پیسہ ضائع نہیں ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں، اس نیت سے حافظ بنانا ہی حماقت ہے کہ میرا بیٹا حفظ قرآن کر کے دولت سمیٹ کر کے لائے گا. آپ اس کو آخرت اور جنت کے حصول کی نیت سے حافظ قرآن بنائیے، نیت آپ کی صحیح ہوگی. اللہ تبارک و تعالی، رہ گیا روزی کا مسئلہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رب ذوالجلال کی، روزی تو ان کے قدموں کی ٹھوکروں میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ مولوی کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دولت کم رکھی ہے مگر رزق بہت زیادہ رکھا ہے. سارے علماء سے پوچھ لیجئے گا. خوشامد کر کھلائیں مولا صاحب ایک بوٹی اور کھائے لو، بڑے بڑے سیٹ کہیں مولا صاحب ایک رسگلہ اور کھائے لو. رزق بہت زیادہ اللہ نے رکھا ہے اور مسئلہ سارا رزق ہی کا تو ہے. باقی جو کما کر رکھ کر بینک بیلنس بنا کر جا رہے ہیں اس کے معلوم کیا نبی نے فرمایا؟ فرمایا انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن کے پرانا کر دیا وہ تمہارا، یا جو اللہ کے راستے میں مسجد اور مدرسے اور خانقاہ اور کسی نیک اور دینی کام کے اندر خرچ کر کے خدا کے خزانے میں جمع کر دیا وہ تمہارا. باقی تو تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ مر گئے کام ختم. سگا بیٹا 3 دن آنسو بہا کر کے خاموش ہو جائے گا، بھول جائے گا وہ بھی. ابھی کی بات ہے 1 سال پہلے کی. ایک صاحب کے 2 بھٹے، 5 بیٹے، خود ڈاکٹر. انتقال ہوا، جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہے. ایک شخص کی بیوی نے فون کیا جلدی آؤ، جٹھانی ساری چابی لے کے سونا سب ہڑپ کے رہ جائے رہی. چابی اماں سے لے کر کے سارا سونا اور زیور جو ہے اپنی الماری میں بھر رہی. اب وہ دوڑا، اور وہ دوڑا تو تیسرا دوڑا، تیسرے دیکھ کر چوتھا دوڑا، چوتھے تو منجھلا دوڑا، بڑکا دوڑا. جنازہ قبرستان میں ہے، گاؤں کے لوگ نماز جنازہ اور دفن کفن میں مشغول ہیں. یہ 4-5 بھائی آ کر کے گھر میں لٹھ چلا رہے ہیں کہ وہ مال ہے جس کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اور سوچتا ہے اپنی اولاد کے لیے. بے شک آپ اپنی اولاد کو فقیر بنا کر مت جائیے، عنوان بہت طویل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر. آپ کو پتا چلا کہ میرے ماموں رشتے کے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طبیعت خراب ہے. یاد رکھیے گا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اسلام بانجھ نہیں ہے، اسلام آپ کو لاوارث نہیں بنانا چاہتا. اللہ کے نبی تشریف لے گئے عیادت اور مزاج پرسی کے لیے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ اس مرض میں بچ نہیں پاؤں گا، اور حضور اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، مجھے صرف ایک بیٹی ہے. تو حضور کیا میں مال کے 3 حصے کر کے 2/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں اور 1/3 مال یعنی 3 لاکھ میں 2 لاکھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، 1 لاکھ بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. کہا حضور آدھا آدھا کر دوں؟ فرمایا آدھا بھی مت کرو. کہا حضور 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور 1 حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی وصیت کر دوں؟ فرمایا ہاں 1 حصہ ثلث، اور فرمایا والثلث کثیر، تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تہائی بھی بہت زیادہ. پھر اللہ کے نبی نے ایک اصولی بات بیان فرمائی، فرمایا تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کر کے جاؤ وہ کسی کے سامنے کشکول گدائی لے کر بھیک مانگے. بھیک مانگنے والا چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی اولاد کو دولت مند بنا کر چھوڑ کر کے جاؤ. لیکن ساتھ ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا اس مال کے کمانے میں تم آزاد نہیں ہو، نہ خرچ کرنے میں تم آزاد ہو. پھر حضور نے فرمایا ماموں آپ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا اور اتنی لمبی عمر عطا فرمائے گا، ایسے کارنامے آپ انجام دیں گے زندگی میں کہ دوست آپ کا خوش ہوگا اور آپ کے دشمنوں کو تکلیف پہنچے گی. چنانچہ کیا ہوا، ایران پر جب سیدنا فاروق اعظم نے لشکر کشی کی اور فوج بھیجی، وہ فوج جس نے ایران کو فتح کیا اور کسرا کے دربار میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجی، اس پوری فوج کے سپہ سالار چیف کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آپ مایوس مت ہو، اللہ بھی بہت کام آپ سے لے گا. میرے نبی کی پیشین گوئی کی برکت سے اللہ نے حضرت سعد کو صحت بھی دی اور ساتھ ساتھ آپ نے بتا دیا
اولاد کو بھکاری بنا کر کے مت جاؤ. اسلام نہیں کہتا آپ دولت مت کماؤ، دولت کمائیے لیکن اپنی اولاد کو دولت کمانے والا بنائیے، لیکن اپنی اولاد کو سب سے پہلے نمبر پر. اگر آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضی اور خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن الجراح اور عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ و زبیر اور سعد و سعید اور بلال حبشی اور عمار بن یاسر اور انس بن نضر اور زیاد بن سکن جیسا نہیں بنا سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرور آپ کو اختیار دیا ہے. آپ قاری صدیق صاحب جیسا، حضرت مولانا عمار صاحب جیسا، قاری طیب صاحب جیسا، مولانا علی میاں ندوی جیسا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا جیالہ آج بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں. اگر امام بخاری کی ماں کی دعا کی برکت سے اللہ امام بخاری جو نابینا اندھے پیدا ہوئے تھے اللہ آنکھ دے سکتا ہے، تو ہماری اس ماں جو یہاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہے اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کے آوارہ لڑکے کو نیک نہیں بنا سکتے. مگر شکوہ شکایت سے کام نہیں چلے گا. ضرورت ہے تہجد کا وقت ہو، سجدے میں میری ماں سر رکھے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے. بندوں کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیے اور کہیے پروردگار وہ فلاں کا بیٹا جو بڑا فرما بردار ہے میں نے اس کو نافرمان بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. اللہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جرم ہوا ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، لہذا مالک معاف کر دیجئے میرے کوتاہیوں کو، میرے بیٹے کو نیک بنا دیجئے. اللہ اگر اندھے بیٹے کو آنکھ دے سکتا ہے تو مالک تمہارے بیٹے کے آوارہ گردی کو ختم کر کے، شراب کو چھڑوا کر کے، جواری پن سے ہٹا کر کے اللہ اس کو نیک اور صالح بھی بنا سکتا ہے. مگر ضرورت ہے سچی نیت کی اور پختہ ارادے کی اور عزم مصمم کی. جب یہ لے کر کے اٹھیں گے تو رب کائنات ہمارے اور آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. آئیے میں پھر عرض کروں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے، ابھی پروگرام آپ کا اور آگے چلنا ہے. ذرا بیٹا گرم پانی دے دو، بس دے دو دے دو دے دو. بلیا میں گلاسوں کا کال ہے. الحمدللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلام علیہ. میرے دوستو، میں آپ کے ذہن کو ذرا واش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو کیا ملے گا، میں نے پہلا جواب دیا دنیا سمیٹنے کی نیت سے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہی غلطی ہے، یہ تو میری آخرت ہے. حضرت نانوتوی کے صاحبزادے حافظ محمد احمد صاحب جو حضرت قاری حکیم الاسلام قاری تیسا رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، جب وہ حافظ قرآن ہوئے تو حضرت نانوتوی نے پورے دیوبند کی دعوت کی اس خوشی کے اندر، اور جب نکاح ہوا تو ولیمے میں چند لوگوں کی دعوت کی. کسی منچلے نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا غضب ہے، حافظ ہوا بچہ تو پورے دیوبند کی دعوت، پورے قصبے کی دعوت، اور ولیمہ ہوا تو چند لوگوں کی دعوت. حضرت نے فرمایا یہ ولیمہ میرے بچے کی دنیا ہے اور اس کا حافظ قرآن ہونا میری آخرت ہے. میں نے اپنی آخرت کی کامیابی کی خوشی پر سارے قصبے کی دعوت کی تھی. اللہ نے جن کو سمجھ دی وہ سمجھ گئے. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ایک بات سن لو، ایک آدمی گورنر صاحب کے دربار کی اردلی کرتا ہو، بھوکا رہے گا وہ؟ گورنر صاحب کی پھلواری میں خالی وہ پھول لگاتا ہو، مالی کا کام کرتا ہو، وہ بھوکا رہے گا؟ اگر گورنر صاحب کے دربار میں اردلی کرنے والا بھوکا نہیں رہ سکتا تو اللہ کے گھر کی اردلی کرنے والا اور اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے والا اور اللہ کے کلام کی خدمت کرنے والا بھوکا رہے گا؟ یہ ہماری بہت بڑی ناسمجھی ہے. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، حضرات علماء کرام میری پوری بات کو سمجھیں گے، یہ پوری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس بنائے گئے. دنیا میں سب سے پہلے قاضی القضات کا جو لقب ملا ہے وہ امام ابو یوسف کو ملا.
آدھی دنیا اسلامی سلطنت، اس کے چیف جسٹس۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید جو بادشاہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے اور مجمع تھا۔ حضرت کے سامنے روغن بادام کا فالودہ آیا تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ بادشاہ کی نگاہ حضرت کے چہرے پر تھی۔ اس نے کہا حضرت مسکراہٹ کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا کیا بات یاد آ گئی؟ کہا جب میں حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے آیا اور میری ماں کو پتا چلا تو میری ماں ایک دن آئیں اور کہنے لگی بیٹا تم یہاں اس بڈھے کے پاس پڑھ رہے ہو، تم کو کیا ملے گا؟ کسی بھٹیارے کی دکان پر یا پرچون کی دکان پر روزانہ جاؤ گے تو کم از کم 2 پیسے مل جائیں گے، تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے میں پرچون کی دکان پہ جانے لگا۔ امام صاحب کو معلوم ہوا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو مجھے پھر بلایا اور کہا پڑھو۔ 1 ہفتہ میں نے پڑھا۔ جب میری ماں کو پتا چلا کہ میں دکان نہیں جا رہا ہوں، پھر مکتب پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میری ماں آستین چڑھا کر آ گئیں۔ جو حضرات حفظ پڑھاتے ہیں اور ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر بچے کو 1 چھڑی مار دی جائے تو ابا تو بعد میں شکایت لے کر آئیں گے، نانی دادی خالہ پہلے آستین چڑھا کے پہنچیں گی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے آستین چڑھا کے پہنچیں گی۔ اماں گئیں اور یہی الفاظ تھے، او بڈھے ہمارے اس بچے کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بہن جی آپ 2 پیسے کی بات کر رہی ہیں، جو کی روٹی کی بات کر رہی ہیں؟ جو علم یہ حاصل کر رہا ہے اس کی برکت سے اس کی زندگی میں خدا ایک دن وہ لائیں گے کہ روغن بادام کا فالودہ کھائے گا۔ فرمایا جب آپ کے دسترخوان پر روغن بادام کا فالودہ نظر آیا، میرے استاد کی پیشین گوئی مجھے سمجھ میں آ گئی اور میری والدہ کی جہالت میری آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اگر میری اماں کی چلتی مجھے جاہل بنا کر چھوڑتی، میرے استاد کی چلی اور میرے استاد نے میری والدہ کو سمجھایا، آج اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ دن لائے ہیں میں پوری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس ہوں اور بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر پوری عزت و وقار کے ساتھ میں دنیا کی ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہوں اور روغن بادام کا فالودہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ میں اپنے ان عزیز حفاظ کرام کو سنانا چاہتا ہوں اور عرض کروں گا میرے بیٹو آپ تو صرف اس لیے قرآن پڑھیے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدے میں تلاوت قرآن کے آداب میں ایک بات لکھی ہے۔ فرمایا جب قرآن پاک پڑھو تو یہ تصور کرو میرے اللہ کا حکم ہے، میرے بندے قرآن پڑھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا پڑھتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا پڑھتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ نے توفیق دی۔ 1994 میں جب پہلی بار اللہ نے حج کی سعادت سے نوازا اور اللہ کے نبی کی مبارک جالی سے قریب بیٹھنے کا بڑا شوق تھا، میں 9 بجے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، ریاض الجنہ میں آ گیا۔ پولیس والے ذرا عربی میں بات کی، اس نے فوراً مجھے راستہ چھوڑ دیا۔ گیا کھسکتے 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 میں اللہ کے نبی کی مبارک جالی کے قریب بالکل لگ کر کے بیٹھنے کا اللہ نے شرف عطا کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بیٹھا اور میں قرآن پڑھتا رہا۔ میرا دل یہ کہتا تھا فیاض تو پڑھ رہا ہے اور میرے پاک نبی سن رہے ہیں،
اللہ کے نبی اپنے روزے مبارک میں سن رہے ہیں، ایک عجیب ذوق تھا، ایک عجیب وجد تھا، ایک عجیب ولولہ تھا۔ اللہ آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے، روزے مبارک کے پاس جائیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ میری آواز کو میرے نبی کو سنا رہا ہے، نبی آپ کا صلاۃ و سلام سن رہے ہیں اور خوش قسمتی سے آپ کو جواب بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو جواب بھی دیا جا رہا۔ اللہ کے پاک نبی جس کو کہہ دے وعلیک السلام، اے اللہ کے بندے تجھ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تو نبی کے دعا سے محرومی ہو سکتی ہے؟ ایک بات بغیر عنوان کے الگ ہٹ کر کہہ رہا ہوں، لوگ بہت پریشان، کوئی مقدمے میں، کوئی کسی ناجائز اور معاملے کے اندر، اور لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار رہتے، مولانا صاحب دعا کر دو اور پھر ہم مدرسے میں یہ گل کھلا دیں گے اور وہ 30 مارخواں بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ دل میں معلوم کیا رہتا ہے؟ وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا تھا کھجور توڑنے کے لیے، پھلوں کے لالچ وہ اوپر چڑھ گیا، اب جب نیچے دیکھا تو طبیعت میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، کہنے لگا اللہ اگر صحیح سالم اتار دیں تو ایک بیل ایک اونٹ تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ نے مدد کی، دھیرے دھیرے اترا، جب آدھا آ گیا کہ اللہ میاں اونٹ نہیں ایک بیل انشاءاللہ قربانی کریں گے، اور جب قریب آ گیا تو کہ اللہ میاں بیل اونٹ بعد میں دیکھا جائے ایک بکری ضرور کر دیں گے، جب اور قریب آ گیا دھم سے کود کے نیچے گرا کہ اللہ میاں ادھار پھر دیکھا جائے۔ یہ ہمارے نیتوں کا معاملہ ہے، نیت پختہ کر لیں، نیت پختہ کر لیں۔ میں کہہ رہا تھا جو لوگ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں وہ فیشن کے طور پر نہیں، فیشن کے طور پر نہیں۔ ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا، ایک اور بزرگ کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ بعض حضرات عمرے پر عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی خالہ کی جوان بیٹی بیٹھی ہے، اس کے پاس شادی کے خرچوں کے لیے پیسہ نہیں ہے اور یہ عمروں پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، ان کا پڑوسی اپاہج ہو گیا ہے، علاج کے لیے 10 20 50 ہزار کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ تجھے عمرے اور حج کا ثواب مفت میں عطا فرما دیں گے، پہلے اس غریب اپاہج کے علاج کے لیے انتظام کر دے۔ تیری خالہ کی وہ مجبور بیٹی جو غربت کی وجہ سے کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، لالچی ڈکیت بارات کے نام پر جو آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 4 پہیا لڑک کر میرے گھر کے اندر آ جائے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا کام پہلے کرا دے، اس کے ہاتھ میں مہندی لگ جائے اور اس کا ڈولا عزت کے ساتھ اس کے گھر سے اس کے شوہر کے گھر چلا جائے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ تمہارا سب سے قبول عمرہ ہے، یہ کرنے کی چیز ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اگر بہت پریشانی ہے آپ عمرے کو جائیے، اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑیے، حضرت محمد عربی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیجئے، آپ واپس نہیں آئے ہوں گے اپنے ملک انڈیا ہندوستان، اللہ تمہارا کام بنا دے گا انشاءاللہ، اللہ تمہارا کام بنا دے گا۔ بس میں اپنے عزیزوں سے ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا جشن 100 سالہ ہوا، یاد ہوگا ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا۔ 1980 میں میں بھی موجود تھا، اسی سال میں نے داخلہ لیا تھا۔ اسٹیج پر میری ڈیوٹی تھی پانی وانی پلانے کی، مجھے کارروائی نہیں سنانا ہے۔ دوسرے دن کی تیسری نشست جو عصر سے مغرب تھی، وہ حضرت قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ جو مصر کے مشہور قاری اور جن کے کیسٹ بہت شوق سے لوگ سنتے ہیں قرات کے، حضرت کی تلاوت تھی، حضرت تشریف لائے تھے اس جلسے میں عصر سے مغرب تک۔ سارے مجمع نے عصر کی نماز ادا کی اور قاری صاحب کا اعلان ہوا، سارا مجمع بیٹھ گیا، نہ بیت الخلا کے پاس کوئی، نہ ہوٹلوں کے پاس کوئی، نہ دکانوں پاس۔ بی بی سی لندن کی خبر کے مطابق 70 لاکھ کا مجمع تھا۔ خیر، قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مجمع نے سر جھکا لیا،
1 گھنٹہ تلاوت کی، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ضحیٰ، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ علم نشرہ، تقریباً 1 گھنٹہ سارا مجمع بالکل سناٹا، جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. میں قرآن کی عظمت بتا رہا ہوں. 1 گھنٹے کے بعد جب قاری صاحب نے صدق اللہ مولانا العظیم کہہ کر کے تلاوت ختم کی تو مجمع نے سر اٹھایا اور یوں محسوس کر رہا تھا جیسے ہم کسی اور دنیا کے سیر کر رہے ہوں. بعض وہ ہندو بھائی پولیس والے جو جگہ جگہ کھڑے تھے، اس گنہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے سر جھکا لیا تو قسم خدا کہ 1 گھنٹے سر نہیں اٹھایا. یہ قرآن کا جادو تھا جو سر چڑھ کے بول رہا تھا. ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ واللہ ان لہو لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اصلہ لمورق، کہ اس اللہ کی قسم اس میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی سرسبزی و شادابی ہے، اس کی جڑیں پھل لانے والی ہیں، پتے لانے والی ہیں. اور آخر میں کہتا واللہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ولید بن مغیرہ جیسے دشمن اسلام نے اس بات کا اعتراف کیا تھا. قاری صاحب نے تلاوت کی. یہ تو جشن 100 سالہ کا منظر میں نے آپ کو بتایا. یہ قاری صاحب گئے افریقہ، بس مجھے یہی بتانا تھا. افریقہ کے حبشی بڑے جذباتی ہوتے ہیں. جو حضرات حج عمرہ کر چکے وہ جانتے ہیں کہ ان کو 10 ٹائرہ ٹرک سمجھو. اگر ان کے آگے چلو گے پس جاؤ گے، ان کے پیچھے چلو عافیت کے ساتھ چلو گے. وہ آئے ایئرپورٹ پر قاری صاحب کے استقبال کے لیے. قیام گاہ تقریباً ایئرپورٹ سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. سارے مجمع کی خواہش تھی کہ قاری صاحب جو قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، میں قاری صاحب کا چہرہ دیکھ لوں. کھلی جیپ لائی گئی تھی تاکہ ہر آدمی چہرہ دیکھ لے، بند کار نہیں، کھلی جیپ. قاری صاحب بیٹھے، لیکن جیپ تو روڈ پہ چلے گی نا، اور روڈ پر جیپ پر انسان بیٹھے گا تو زیادہ سے زیادہ 5 فٹ اونچا ہو جائے گا. تو جو سامنے مجمع تھا اس کو تو چہرہ نظر آیا، جو لاکھوں کا مجمع پیچھے تھا قطار میں اس کو مجمع نظر نہیں آیا. شور مچا، قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. ان حبشیوں نے سوچا کہ کروں تو کیا کروں. اللہ اکبر. تاریخ کا عجوبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمت اللہ علیہ کے جیب کو ان حبشیوں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا، سر پہ اٹھا لیا. اور یہ نہیں کہ چند قدم لے کر چلے ہوں، یہاں ایئرپورٹ سے اٹھایا اور 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر، 15-20 کلومیٹر کہہ رہا ہوں، میٹر نہیں کلومیٹر، 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ. وہ جیپ کو زمین پہ نہیں رکھنے دیا، سر بدلتے رہے اور جیپ آگے چلتی رہی. جب حضرت کی قیام گاہ آئی اور سارے مجمع نے حضرت کے چہرے کو دیکھ لیا، تب حبشیوں نے اس جیپ کو اپنے سروں سے اتارا. میرے عزیز و دوستو، جب یہ واقعہ میں نے انقلاب کے قرآن نمبر کے اندر پڑھا تو میں نے کہا فیاض، یہ قاری عبدالباسط صاحب کے کھال اور بال کی عزت نہیں ہو رہی تھی، جو کھال بال کی عزت تھی یا ان کی شیروانی کی عزت تھی. نہیں، اللہ رب العزت والجلال نے ان کو بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا جو ملکہ عطا کیا تھا، جو فن عطا کیا تھا. یہ قرآن پاک کے خوبصورت پڑھنے کا اعزاز تھا. دنیا میں کسی بادشاہ کا جنازہ تو کندھے پہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اس کی جیتی جاگتی تصویر کو اور اس کی جیب کو کندھے پہ نہیں اٹھایا گیا. میرے دوستوں اور عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس منظر کو سامنے رکھیں. کوئی نہیں جانتا ان بچوں میں کون قاری عبدالباسط بنے گا، کون قاری عبدالرؤف بنے گا، کون حضرت مولانا یوسف صاحب بنے گا، کون حضرت مولانا عمار صاحب بنے گا، کون حضرت مولانا قمر الزمان صاحب بنے گا، کون حضرت مولانا محمد احمد صاحب بنے گا، کون حبیب الرحمن صاحب محدث بنے گا. کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے. ان بچوں سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے بیٹو، آپ کی عزت اور وقار آپ کے ہاتھ میں ہے.
اگر آپ نے اپنے وقار کو باقی رکھنے کی کوشش کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، عزت آپ کے قدم چومے گی. اور اگر آپ نے اپنے وقار کو مجروح کر لیا، کس طرح؟ بڑا موبائل ہاتھ میں لے لیا، چند آوارہ لونڈوں کے ساتھ اندھی پلیا پہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ہا ہا ہو تم بھی کر رہے ہو، اور تم بھی ٹیلی ویژن پر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو. جو دیکھے گا کہے گا حافظ جی میں اور ہمارے شرابی دوست میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کا وقار مجروح ہو جائے گا. آپ کے اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ اور جذبات کی قربانی دینی پڑے گی. میرے عزیز و دوستو، 2 منٹ اس پر بات کروں. ایک تو وعدہ کریں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو ہم قرآن ضرور پڑھائیں گے. میں اگلی بات پھر کہوں گا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ مرنے کے بعد فاتحہ مولانا فیاض کریں گے آپ کے لیے. ہمارے پاس الفاظ تو خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن باپ کے انتقال پر فاتحہ اگر بیٹا کرے گا تو اس کے دل میں جو درد دل ہے وہ درد دل فیاض کے پاس نہیں ہوگا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اپنے والد کا، اپنی ماں کا فاتحہ تم خود کرو. جب تم تصور کرو گے یہ میرے باپ کا جنازہ ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے جنہوں نے میرے لیے 10 بیگھہ زمین چھوڑی ہے، 4 بلڈنگیں چھوڑی ہیں، 2 دکانیں چھوڑی ہیں، تو آپ کا دل محبت سے لبریز ہو جائے گا. آپ ان کے احسان کے قدر کے نیچے جو ہے دب جائیں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. رب کائنات انہی آنسوؤں کو تو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو الفاظ نہیں نظر آتے، اللہ تعالیٰ کو تو درد دل دیکھنا ہے. جب آپ درد دل کے ساتھ اپنے والد کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما کر کے آپ کی والد کے مغفرت کے فیصلے فرمائے گا. اس لیے میرے عزیز و دوستو، جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تب تک ان کی قدر کریں. بس 2 منٹ کی بات ہے. اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کے والد دنیا کے اندر زندہ ہوں. اتنا عظیم سایہ ہے، اتنا عظیم سایہ ہے. جب یہ سر سے اٹھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کتنی بڑی نعمت کو گنوا دیا ہے. ماں کی خدمت کو اپنے لیے نعمت خداوندی سمجھو، اللہ کا خاص انعام سمجھو. ماں کی دعائیں لے کر چلو. ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان نظر آیا. حضرت نے فرمایا، اے نوجوان، سنبھل کے موٹر سائیکل چلانا. جس ماں کی دعائیں تیری موٹر سائیکل کو حادثے سے بچا رہی تھی، وہ دعا دینے والی ماں قبر میں چلی گئی ہے. اب ذرا سنبھل کے چلنا. ماں کا آشیرواد اور ماں کی دعائیں لے کر کے چلو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں نا، اماں نظر آئیں تو نوجوان اس طرح دہاڑتا ہے جیسے شیر، اور بیگم صاحبہ سامنے آئیں تو اس طرح ممیاتا جیسے بکری کا بچہ. گنگا الٹی بہ رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. رب کائنات نے تو یہ فرمایا، الرجال قوامون علی النساء. اپنی قوامیت کا زور بیوی کے سامنے دکھاؤ، اور اپنی شرافت خاندانی اور اپنی اولو العزمی اور اپنی ہمدردی، مروت، خیر خواہی اور امن و آشتی اور پیار و محبت کا اظہار اپنے ماں کے قدموں کے سامنے کرو. جانتے ہو تمہاری ماں تمہارے لیے ایک عظیم سایہ ہے، ایک عظیم سایہ ہے. آپ گھر سے باہر جاؤ گے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا مت کرو، بے شک بیوی کا حق ادا کرو ورنہ خدا کے پاس پکڑے جاؤ گے، وہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن عام طور پر سب سے نرم حلوہ اماں کو سمجھا گیا ہے. ہر بچہ سینہ، عباس تو ذرا ڈرتے ہیں کہ تھپڑ نہ مار دیں، اماں کے سامنے سینہ تانے بیٹھے ہیں اور اماں کو زور دکھایا جا رہا ہے. وہ بیچاری
وہ کہتے ہیں نا اس کو کھولو تو لاج، اس کو کھولو تو لاج، دو آنکھیں، اس کو پھوڑ دو تو تکلیف، اس کو پھوڑ دو تو تکلیف۔ وہ بیچاری خود برداشت کرتی ہے، بیٹے کی شکایت بھی باپ سے نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ آپ امی سے کہہ کر جائیں امی میں کسی کام سے مئو جا رہا ہوں، انشاءاللہ 11 بجے رات تک واپس آ جاؤں گا۔ رات کے 11 بج جائیں، 11:30 بج جائیں اور آپ دروازے پر نہ پہنچیں، سارا گھر سو سکتا ہے، نیند آ سکتی ہے، لیکن قسم رب ذوالجلال کی ماں کو نیند نہیں آئے گی، وہ بے چین رہے گی، بار بار دروازے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گی، کوئی موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز آئے گی، بے چین ہو جائے گی، دروازہ کھولنے کا ارادہ کرے گی، میرا بیٹا آ گیا۔ لیکن اگر موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی، پھر اس کے سینے پر ایک تیر لگے گا، ایک دھکا لگے گا، ایک کشک لگے گی، پھر خاموش ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے فون ملوایا اور اگر سوئچ آف آپ کا ہو گیا، اللہ اللہ، پھر پوچھو ان بزرگوں سے جو صاحب اولاد ہیں، اور پوچھو ان ماؤں سے جو صاحب اولاد ہیں، نیند نہیں آئے گی، بستر پہ تڑپتی رہے گی جب تک آپ اپنے دروازے پر سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچ جائیں گے۔ یہ فقیر پہلے موٹر سائیکل سے چلتا تھا، 100 کلومیٹر موٹر سائیکل سے پروگرام کو جاتا تھا، کبھی 2 بجے رات کو، کبھی 3 بجے رات کو ہماری موٹر سائیکل پہنچتی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، کبھی مجھے کنڈی نہیں کھٹکھٹانی پڑی۔ میری والدہ میری موٹر سائیکل کی آواز سن کر کہتی بٹیا رابعہ دروازہ کھولو، بھئی آ گئے، دروازہ کھولو بھئی آ گئے۔ جیسے پوری رات میرے تصور میں اور میری محبت میں اور میری انتظار میں میری والدہ نے گزار دیا ہو۔ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، میں ساری ماؤں کے بارے میں کہتا ہوں، ان کو اپنی اولاد سے یہی محبت ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی ماں کی قدر کرو، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، اپنے باپ کی قدر کرو۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر لو، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، جو دنیا کے اندر اپنے راستے کے روڑوں کو ہٹانا چاہتا ہو، پرموشن چاہتا ہو، ترقی چاہتا ہو، اور اپنی دکان، کارخانے، فیکٹری، کاروبار میں برکت چاہتا ہو، وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اپنے ماں باپ، تجربے کی بات ہے، ایک نہیں 50 واقعات میں سنا سکتا ہوں، تجربے کی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو دھکے مارا ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا تقریر کے اندر۔ دیوبند میں ایک شخص اپنے والد کو تھپڑ مار رہا تھا، قریب میں ایک حلوائی کی دکان۔ اس حلوائی کا بیان ہے کہ میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ لڑکا جو اپنے بوڑھے باپ کو تھپڑ مار رہا ہے، اس کی کوئی اولاد نرینہ ہے نہیں، بیٹے ہیں نہیں، بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اس کا بدلہ دنیا میں نہیں لے لیا جائے گا تب تک موت نہیں آئے گی، تو اس کا بدلہ کیسے ہوگا؟ بیٹے تو ہیں نہیں کہ اس کو مارے، یہ اپنے باپ کو مار رہا ہے، اس کا بدلہ کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ۔ حضرت مولانا نے فرمایا، وہ حلوائی بتا رہا تھا کہ ایک دن اس نے دیکھا اس جس نے اپنے بوڑھے باپ کو مارا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، یہ نوجوان جس نے بوڑھے باپ کو مارا تھا یہ بوڑھا ہوا، اس کی بیٹی اپنے اس بوڑھے باپ کا گریبان پکڑے ہوئے دروازے کے باہر کھینچ رہی تھی اور اپنے چپلوں سے اپنے باپ کو مار رہی تھی، اپنے چپلوں سے اپنے باپ کو مار رہی تھی۔ حلوائی کہتا ہے قسم رب کائنات کی جس نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو سچا اور برحق نبی بنا کر بھیجا، کہنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں سوچتا تھا بدلہ کیسے ہوگا، نبی نے تو فرمایا جب تک اس کی اولاد اس کو جوتے نہیں مارے گی موت نہیں آئے گی، اس کی اولاد نرینہ ہے نہیں، سزا کیسے ملے گی؟ اللہ نے بیٹی کو تیار کر دیا جو اپنے باپ سے بہت زیادہ حجاب اور پردہ، شرم و حیا کرتی ہے، وہ بیٹی اتنی جری ہو گئی گریبان پکڑ کر اپنے چپل سے اپنے باپ کی پٹائی کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، لہذا جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، وہ کبھی اس غلط فہمی کے اندر نہ رہیں کہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، جب تک تمہاری اولاد تم کو جوتوں سے نہیں مار لے گی تب تک اللہ موت نہیں دیں گے۔ لہذا آج توبہ کر لو،
آج سنبھل جاؤ، مالک بڑا رحمان و رحیم ہے. وہ کہتا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ اس طرح پاک ہو جاتا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. آج توبہ کر لو، اے مالک ہم سے زیادتی ہوئی ہے، آج سے میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا، بوڑھے باپ کی خدمت کروں گا، ان کے کھانسنے پر کبھی میں بیزار نہیں ہوں گا. اگر ہماری بیوی بیزاری کا اظہار کرے گی میں اس سے کہہ دوں گا تم الگ کوٹری بند کر کے رہو، لیکن جب تک میرے والد زندہ ہیں تب تک میں اپنے باپ کی خدمت کرتا رہوں گا. فاروق اعظم کی خدمت نشست گیا، کہا امیر المومنین میں نے اپنے والد کو 7 مرتبہ حج کرایا ہے اور تقریباً 6 مہینے سے ان کا پاخانہ پیشاب دھو رہا ہوں، کیا حضرت میں نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا حق ادا نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا تمہارے والد نے اور تمہاری ماں نے تمہارا پاخانہ پیشاب دھویا تھا، تم جب بیمار ہوئے تم کو دست آ رہے تھے، نمونیا ہو گئی تھی، انفلوئنزا ہو گیا تھا، تمہارے والد اور تمہاری ماں تمہاری خدمت کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے مالک میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے، مالک میرے بیٹے کو قوت عطا فرما دے. تم اپنے والد کی خدمت کر کے دل سے یہ دعا کرتے ہو اللہ میاں بہت دن ہوئے گے، جلدی ابا کو اٹھائے لو، جلدی ابا کو اٹھا لو. کہ بھئی ہے کہ نہیں یہی حال؟ انسان بیزار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ماں باپ کو ایک نعمت غیر مترقبہ جو ہے تصور کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے راستوں کے روڑوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی ترقی میں جو رکاوٹیں خدا ان کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ تعالی آپ کی کامیابی کے لیے عرش اعظم پر فیصلے فرمائیں گے. اس لیے 2 کام کرنا ہے، ایک تو قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہے، اس کے بعد جب یہ بچے حافظ بن جائیں اور یہ بچے عالم بن جائیں. آج تو الحمدللہ کتنے علماء کرام ماشاءاللہ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بن رہے ہیں، کیا مولانا بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں؟ اور جانتے ہو میں تو کہا کرتا ہوں جس کو اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہو، ڈاکٹر بنانا ہو، یا اس کو IAS PCS بنانا، اور بنانا چاہیے، حضرت مولانا افضال صاحب نے فرمایا بعض حالات میں واجب ہو جاتا ہے، بنائیے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ خرچہ کر کے ان کو ایسی سیٹ پر بٹھانے کوشش کیجئے جہاں ان کے ایک جنبش قلم سے کسی ایمان والے غریب کا مقدر بدل جائے، آپ وہاں بٹھانے کوشش کیجئے. آپ سرکاری اسپتال جائیں اور ایک سفید کوٹ والا نظر آئے، اس کے نیم پلیٹ پہ خالد لکھا ہوا ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں میری مدد ہوگی. آپ ریلوے پہ سفر کر رہے ہوں اور نیم پلیٹ پر اگر جو ہے عبد الرشید لکھا ہوا ہو ٹی کے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یہ میری مدد کرے گا، مجھے کسی نہ کسی طرح سیٹ ضرور دلائے گا. آپ ہائی کورٹ پہنچ جائیں اور پتہ چل جائے یہ وکیل الحمدللہ نبی کے امتی ہیں اور ان کے پاس جاؤں گا تو کم فیس میں میرا کام کر دیں گے، آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر پتہ چلے جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نبی کے غلام اور کلمے والے ہیں تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. تو یہ کب آپ کو حاصل ہوگی؟ جب ان کو بنا کر وہاں بھیجا جائے گا. آپ کو ان کو بنا کر بھیجنا پڑے گا، مگر پہلے نبی کا غلام بنانا پڑے گا. ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا شریف انسان جو اپنے جج کی کرسی پر بیٹھ کر بھی امن و شانتی کا پیغام لے کر چلے، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے اور ملک کے اندر امن و سلامتی کا پرچار کرے. آپ کا بچہ ایک بہترین ملک کا شہری بننے کی کوشش کرے اور کندھے سے کندھے ملا کر ترقی کرے. قرآن پڑھا دیں گے، اس کے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ اب اس کے لیے وہ انگلش کے مضامین یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. جو پورا قرآن بائی ہارٹ کر لے اور اپنے سینے محفوظ کر لے اس کے لیے معمولی سی انگلش کی کوئی کتاب رکھنا بہت آسان ہے. الحمدللہ ہم لوگ حافظ تھے اپنے کلاس میں، فارسی آمد نامہ کھیل تماشا تھا ہمارے لیے، کھیل تماشا. جو ساتھی حافظ نہیں تھے وہ گھنٹوں رٹ رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں رٹ رہا کے سب پھینک دیتے تھے، اب باتوں میں لگ جاتے تھے. حفظ کرنے سے دماغ کے دریچے اللہ کھول دیتا ہے. لہٰذا میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور اس مدرسے کے اساتذہ کو
قاری صاحب کو اور آپ سب حضرات کو آپ نے محبت کا ثبوت پیش کیا، تشریف لائے اور الحمدللہ جمع بیٹھے رہے۔ اب ان بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ یہ دستار تو اصل میں نقل ہے اس تاج کی جو قیامت کے دن رب کائنات ان کے والدین کو عطا فرمائیں گے، اور ان سے کہیں گے کیا ہے، اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ 6666 6666 منزل کا محل اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ برج خلیفہ بہت سے بہت زیادہ 200 فٹ اونچا ہوگا دبئی کا، 6666 فٹ اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کی نقل ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، اس لیے یہ منظر بھی آپ دیکھیں گے۔ اور ارادے کر لیں دوستوں، میری بات بے ترتیب رہی اور میں جو ساری باتیں عرض کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ کہلا دیا۔ قرآن پڑھنے سے اللہ عزت دیں گے، عظمت دیں گے، روزی عطا فرمائیں گے، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو خدا دور فرما دیں گے، سکون والی، امن و شانتی والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز، قرآن آپ نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا سب سے پہلا انعام یہ دیں گے، آپ کی اولاد آپ کے ماتحت بن کر آپ کے حکموں کو مان کر چلنے والی رہے گی، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی، کامیابی کی روزی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ترقیوں کو دوبالا فرما دیں گے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں، وہ ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت، سیکھنے سکھانے والوں سے محبت، مدرسوں سے محبت، اور یہ سارا مجمع محبت کے لائق ہے، مبارکباد کے قابل ہے۔ اللہ آپ سب کی عمروں میں، کاروبار میں، امور میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ حضرت والا نے بہت تفصیل سے بہت سارے موضوع پر باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کی، دل میں لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف موضوعات پر سرپرست مدرسہ، سرپرست جلسہ، صدر جلسہ میں بھی باتیں کی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ایک شعر سنا دوں کہ ہر رنگ ہر نشاط کا ساما یہیں پہ ہے، ہر رنگ ہر نشاط کا ساما یہیں پہ ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت زمیں پہ ہے۔ حضرت والا نے جو بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ان کے لیے چھاونے والی جنت ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی کو دیندار بنا لیا، اور جیسا کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورت بھی جنت میں جائے ہمارے ساتھ ساتھ، تو اس کو بھی حکمت کے ساتھ دیندار بنانا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یندون۔ یہ اور ان کی بیوی دونوں مسری پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ کیا یہ چار ہیں بھائی؟ یہ چار ہیں، اور ان کے لیے میوے ہوں گے، اور جس چیز کی وہ دعوت دیں گے، بلائیں گے، وہ سب چیز ملے گی۔ اور کہا سلام قولا من رب الرحیم، یہ سب کچھ ایجاد کرام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا مزاج،
اپنا قلب دینداری کا بنانا پڑے گا اور بیوی کو اس میں ساتھ معاون بنانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حافظ قرآن کی عالم دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ضرورت کے وقت کسی حافظ قرآن کو وقت نظام میں بلا لیتے ہیں. وقت نظام بلا لیتے ہیں کہ وقت نظام میں حافظ قرآن بلاؤ گے, اپنی نماز جنازہ انہی سے پڑھاؤ گے, پھر پہلی مٹی تم انہی سے دلاؤ گے. گر آپ پڑھے مشکل تو دعا بھی کراؤ گے, اب مطلب نکل گیا تو پھر بھول جاؤ گے. اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا سینہ دین کے لیے, ایمان کے لیے اور اس کی اشاعت کی کھول دے کہ وہ دین کا مرکز جو دار اقم اور جو اصحاب الصفہ چلا تھا وہ 4 شعبے میں چلا اور سارے کام مسجد نبوی سے ہوا کرتے تھے. دعوت اللہ کا کام, مدارس میں درس و تدریس کا کام اور صوفیاء اکرام کا کام, یعنی جو ہے قلبوں کی صفائی کا کام اور جماعتوں میں نکلنے کا, جہاد فی سبیل اللہ کا کام, وہ سارا کام مسجد نبوی سے ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان سب میں اجتماعیت قلوب عطا فرمائے.